الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید، وہ کہتے ہیں ہمیں شہاب سے، وہ عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، یقیناً قریش کو فکر میں ڈال دیا اس عورت کے معاملے نے جو مخزومی تھی، جس نے چوری کی تھی۔ فقالوا، قریش کہنے لگے، وَمَن يُكَلِّمُ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس عورت کے معاملے میں اللہ کے رسول سے سفارش کرے؟ فقالوا وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جرأت اسامہ بن زید کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے رسول کا محب ہے۔ فَكَلَّمَهُ اسامہ نے آپ سے اس عورت کی سفارش کی، اس کے بارے میں بات کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرتے ہو؟ ثم قام فاختطب ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، پہلے لوگوں کو جو ہلاک کیا وہ اس بات نے کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا وہ اسے چھوڑ دیتے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب ان میں کمزور آدمی چوری کرتا اقاموا علیہ الحد، وہ اس کے اوپر حد جاری کر دیتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ اس حدیث مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مخزوم، بنو مخزوم قریش کے قبیلوں میں سے ایک معزز قبیلہ ہے۔ اس عورت نے چوری کی، لوگوں کو فکر یہ لاحق ہوئی کہ یہ تو مخزوم قبیلے کی ہے، اور مخزوم قریش کے قبیلوں میں سے، یعنی ان قبیلوں میں سے جو ہے وہ معزز ترین قبیلہ ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اسلام تو اس کے ہاتھ کاٹنے کو کہتا ہے، تو اس عورت کو بچانا چاہیے کیونکہ یہ معزز عورت ہے، قبیلہ بہت معزز ہے اس کا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرے گا کون؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اسامہ بن زید جو ہے نا، زید کا بیٹا، وہی یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ یار تم یہ عورت کی سفارش کرو۔ وہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرتے ہو؟ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تم اس میں سفارش کرتے ہو۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی، مالدار آدمی چوری کرتا وہ اس کو چھوڑ دیتے، غریب آدمی جرم کرتا اس کے اوپر وہ حد نافذ کر دیتے۔ تم اس مخزومی عورت کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ کو کاٹ کے رکھتی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو باقی نہیں رکھتا، کفر کو باقی رکھتا ہے۔ ظالم کی حکومت نہیں رہتی، کافر کی حکومت رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی حکومتیں جب ظلم پر اتری تو ان کی نہ خلافتیں بچیں اور نہ ان کی حکومتیں بچیں۔ آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں، یہ مغلیہ خاندان
آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں، یہ خلافت عثمانیہ، اور آپ ان کی دیگر مثالیں دیکھ لیں، یہ بنو عباس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، یہ خلافت عثمانیہ کے نام سے ترکیوں کی خلافت، یہ سب کی سب کدھر چلی گئی؟ یہ ظلم پر مبنی جب ہوئی، انہوں نے جب فیصلے ظلم و ستم والے کیے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ کافر کو باقی رکھتا ہے، ظالم کو باقی نہیں رکھتا۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی حکومتوں کو دیکھیں، اگر کسی قسم کا بھی قانون ہے تو وہ غریب کے لیے، امیر کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ اس کے لیے کسی قسم کا ٹیکس ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب صرف اور صرف غریب کے لیے۔ اللہ ظالموں کی حکومت کو باقی نہیں رکھتا، اسی لیے ان کی حکومتیں ٹکتی بھی نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جہاں ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ تم اپنے معاملات کے اندر عدل اور انصاف کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ بقا چاہتا ہے، دوام چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں جو مجھے نعمت ملی ہے وہ مجھ سے نہ چھینے، تو پھر وہ ظلم سے باز آ جائے۔ آپ جب کسی پہ ظلم کریں گے تو جس طاقت کے بل بوتے آپ نے ظلم کیا، جس نعمت کے بل بوتے آپ نے ظلم کیا، وہ نعمت آپ کے پاس نہیں رہے گی، چاہے وہ جلدی چھن جائے اور چاہے سزا کے طور پر اللہ آپ کو کچھ دیر مزید وہ نعمت دیے رکھے کہ یہ مزید جرم کر لے، پھر میں اس کو ایک ہی دفعہ پکڑوں گا۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، رسی ڈھیلی کرنا۔ بعض دفعہ اللہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اسی وقت موقع پہ پکڑ لیتا ہے۔ جہاں پر یہ حدیث مبارکہ ہمیں حدود اور نظام کے بارے میں سمجھاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے چوری کی، اب کسی دنیا کی عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے سوا اس کو کوئی اور سزا دے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، کسی دنیا کی قانون عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو اگر شادی شدہ تو رجم کرنے کے سوا جیل میں ڈالے یا قید کرے۔ آج ہماری عدالتوں کے اندر یہی ظلم ہو رہا ہے، صراحتاً کھلم کھلا چٹا ننگا اللہ کی حدود کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور ہم اس کو سب لوگ، حتیٰ کہ یہ ذہن سازی کر دی گئی ہے، یہ کہا جاتا ہے میرٹ پہ فیصلہ، معیار پہ فیصلہ۔ میرٹ پہ فیصلہ وہ ہے کہ جو ایک بنا ہوا غلط قانون ہے، جو کتاب و سنت کے خلاف بنی ہوئی تحریرات ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو میرٹ کہا جا رہا ہے، معیار پر فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ کم از کم مسلمانوں کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ یہ فیصلے کفری فیصلے، یہ اسلام کے فیصلے نہیں۔ پھر ایک صدر، اس کو کوئی استثناء نہیں ہے اسلام کے اندر، ایک وزیر اعظم، اس کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جرم کر دے، صدر اس کو معاف کر سکتا ہے اس کی سزا کو، اسلام کسی صدر کو یہ اختیار نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو استثناء نہ دے سکتا، تو آج کے صدر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی مجرم کو مستثنیٰ کرے۔ جہاں یہ حکومتی نظام اور معاملے کو شامل ہے یہ حدیث، وہاں پر میرے اور آپ کے نجی معاملات، گھر کے معاملات اور دکانداری کے معاملات کو بھی یہ چیز شامل ہے۔ جہاں آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ انصاف نہیں کر پاتے، وہاں پر ظلم کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کے لیے نجات نہیں ہے۔ ظلم جہاں بھی آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رہنے دیتا، اور اسی طرح اپنے تجارت کے معاملات میں جہاں ظلم داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگیوں میں جہاں بھی معاملہ ہے اس میں ظلم سے بچیں۔ جب ظلم آ جائے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ فوری طور پر یا کچھ عرصے بعد اس نعمت کو چھین لیتا ہے، اس کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور یہی حدیث مبارکہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک، اپنے لیے بھی اور پرائے کے لیے بھی۔ کسی قسم کا کسی معزز کو کوئی اعزاز اور شرف نہیں ہے، اور کسی غریب اور فقیر اور کسی قسم کا لسانی اور قومی اور قبائلی اور صوبائی ایسا تعصب اسلام ہمیں رکھنے کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ جسے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ سب کے سب برابر ہو گئے، اور وہ قانون کے تحت سب کے سب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی
اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3475.